بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 جنوری 2020 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ نامعلوم شخص نے ساحر سسٹم کو آگ لگا دی۔ سعودی عرب میں ٹریفک خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کرنے والے خودکار چالان سسٹم سے نامعلوم شخص نے بیشا ہائی وے پر سسٹم کو نظر آتش کر دیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار ملزم کو تلاش کر رہے ہیں۔ عربی ویب نیوز کے مطابق خودکار سسٹم کو آگ لگانے کا واقعہ بیشا الاولیاء ہائی وے پر پیش آیا۔ متعلقہ ادارے کے کنٹرول روم میں جب سسٹم کی جانب سے کسی قسم کی معلومات موصول نہیں ہوئی تو اہلکاروں کے وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ سسٹم کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ ٹریفک کی جانب سے ہائی ویز پر حادثات کی روک تھام کے لیے خودکار چلان سسٹم، جنہیں ساحر کہا جاتا ہے، نصب کیے گئے ہیں تاکہ لوگ تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ساحر سسٹم کے ذریعے کیے جانے والے چالان کی اطلاع فوری طور پر خلاف ورزی کے کرنے والے کے موبائل پر بھیج دی جاتی ہے۔ خودکار چلان سسٹم گاڑی کی نمبر پلیٹ کو ریڈ کر کے گاڑی کی انتہائی رفتار کی حد ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اگر رفتار مقررہ حد سے زیادہ ہو تو فوری طور پر چالان کر دیا جاتا ہے۔ شہروں کے اندر 2 طرح کے خودکار چلان سسٹم لگائے گئے ہیں، جن میں سے اہم اور خطرناک ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی شمار کی جاتی ہے، جس پر 3000 ریال کا چلان ہوتا ہے۔ ٹریفک سگنلز کے علاوہ دیگر مقامات پر رکھے جانے والے سسٹم رفتار اور سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس کی جانب سے خلاف ورزیوں پر اعتراض دائر کرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ اگر کسی کو چالان کے بارے میں اعتراض ہوتا ہے تو وہ ٹریفک پولیس کے ریجنل آفس جا کر چالان کے بارے میں سوال کر سکتا ہے۔ معلوماتی ادارے میں اعتراض کو دور کرنے کے لیے ساحر چلان سسٹم سے حاصل ہونے والی تصاویر اور ویڈیوز پیش کر دی جاتی ہیں۔ خودکار چلان سسٹم سے پہلے ٹریفک خلاف ورزی پر چالان ڈرائیونگ لائسنس پر کیا جاتا تھا۔ مکہ سے جعلی ڈاکٹر گرفتار۔ مکہ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے ایک مکان پر چھاپہ مار کر خود ساختہ ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم ایئر کنڈیشنر کاریگر ہے اور اس نے اپنے گھر کو ہی کلینک بنایا ہوا تھا۔ سبق نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ریجنل بلدیہ کو اطلاع ملی تھی کہ مکہ کے علاقے الخنساء میں ایک شخص خود ساختہ ڈاکٹر بن کر لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ ملزم کا تعلق پاکستان سے ہے اور اس کے گھر سے کئی دوائیں اور طبی آلات بھی برآمد ہوئے۔ اطلاع ملنے پر بلدیہ کی مخصوص معلوماتی ٹیم نے مذکورہ شخص کی خفیہ نگرانی شروع کی تاکہ اسے ٹھوس ثبوت کے ساتھ گرفتار کیا جا سکے۔ ٹیم نے تمام معلومات اور شواہد جمع کر کے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیے، جس کے بعد چھاپہ مار ٹیم ملزم کی گرفتاری کے لیے روانہ کی گئی۔ ملزم کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب لوگ اس سے علاج کرانے کے لیے گھر میں آئے ہوئے تھے۔ کلینک سے سینکڑوں دوائیں، طبی آلات اور انجیکشن کے علاوہ ڈرپس کی متعدد بوتلیں بھی برآمد ہوئیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ ملزم اور اس کا بھائی دونوں ہی اس دھندے میں ملوث تھے۔ خود ساختہ ڈاکٹر اپنے گھر میں حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مریضوں کو ڈرپس اور انجیکشن لگاتا تھا۔ ملزم اور اس کے شریک بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں تحقیقاتی ادارے کے سپرد کر دیا گیا، جہاں اسے مزید تحقیقات کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے، غیر ملکی ملازمین جس پیشے کی بنیاد پر سعودی عرب آتے ہیں وہ اس بات کے بھی پابند ہیں کہ وہ اپنے شعبے کے مطابق کام کریں۔ اقامے میں درج شدہ پیشے کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ درج کیا جاتا ہے، جس پر وزارت محنت کی جانب سے سخت تادیبی کارروائی کی جاتی ہے۔ پیشے کی خلاف ورزی کرنے پر قانون کے مطابق 20,000 ریال تک کا جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ وزارت محنت کی جانب سے ترمیم شدہ قانون میں خلاف ورزی کے مرتکب غیر ملکی پر اور اسے کام فراہم کرنے والے مقامی شہری پر بھی جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ تازہ جوس میں چینی شامل کرنے پر پابندی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے ریستوران، کافی شاپس اور تازہ مشروبات فروخت کرنے والی دکانوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ جولائی 2020 سے مشروبات اور پھلوں کے تازہ رس میں چینی، رنگ، انرجی ڈرنکس اور فلیورز شامل کرنا بند کر دیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق پہلے یہ پابندی 1 جنوری 2020 سے نافذ ہونی تھی، جس میں اب 6 ماہ کی مہلت دے دی گئی ہے۔ سعودی FDA نے پابندی لگائی تھی کہ پھلوں کے تازہ رس، سلاد اور مشروبات میں چینی، رنگ، انرجی ڈرنکس اور فلیورز کا استعمال بند کر دیا جائے۔
پابندی نہ کرنے والوں پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ پابندی سے تمام ریستورانوں، کافی شاپس اور تازہ مشروبات فروخت کرنے والی دکانوں کو مطلع کر دیا گیا تھا۔ اس پابندی سے فوڈ ٹرکس یا فوڈ کارٹس مستثنا ہوں گے۔ سعودی FDA نے اس پابندی پر عمل درآمد جولائی تک ملتوی کر دیا ہے۔ تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس دوران عمل درآمد کی تیاری مکمل کر لیں۔ کریڈٹ کارڈ سے غیر ملکی کرنسی کی طلب کیوں گھٹ گئی؟ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے اعلان کیا کہ 2019 کے آخری مہینوں کے دوران کریڈٹ کارڈ سے غیر ملکی کرنسی کی طلب غیر معمولی حد تک کم ہو گئی۔ الوطن اخبار کے مطابق ماہرین اقتصاد نے اس تبدیلی کو خوشگوار قرار دیا۔ انہوں نے اس کے بہت سارے اسباب بیان کیے۔ ماہرین اقتصاد کا کہنا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے غیر ملکی کرنسی کی طلب گھٹنے کا نمایاں ترین سبب یہ ہے کہ سعودی شہریوں نے چھٹیاں باہر گزارنے کا سلسلہ کم کر دیا ہے۔ ایک جانب تو چھٹیوں کا دورانیہ کم ہوا ہے، تو دوسری جانب سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں سیر و تفریح کے پروگرام بڑے پیمانے پر ہونے لگے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مقامی شہری خارجی سیاحت پر داخلی سیاحت کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ عوام کی قوت خرید بھی متاثر ہوئی۔ اخراجات بڑھنے کی وجہ سے شہریوں نے خریداری کم کر دی۔ ایک اور خوشگوار یہ تبدیلی آئی کہ صارفین میں ترسیل زر کے نقصانات کا احساس بڑھنے لگا۔ صارفین نے محسوس کیا کہ ترسیل زر کی صورت میں انہیں اچھی خاصی فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ نقد خریداری کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ نومبر 2019 کے دوران کریڈٹ کارڈ سے لین دین میں 25% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ کمپنیاں حکومت سے بقایا جات کس طرح وصول کریں؟ سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت کونسل نے سعودی عرب کے پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں کی شکایت کا نوٹس لے لیا۔ اداروں اور کمپنیوں نے شکوہ کیا تھا کہ کئی سرکاری ادارے ان کے بقایا جات ادا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ بے حد مشکل میں ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق ایوان ہائے صنعت و تجارت کونسل نے تمام پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں سے کہا کہ جس کا بھی کسی سرکاری ادارے پر کوئی مطالبہ ہو وہ اس کی تفصیلات کونسل کے ماتحت متعلقہ کمیٹی کو پیش کر دے۔ کونسل نے کہا ہر ادارہ اپنے مطالبے کے ساتھ مطلوبہ دستاویزات بھی منسلک کرے۔ متعلقہ کمیٹی ایک طرف تو پرائیویٹ اداروں کے بقایا جات دلوانے کی مہم چلائے گی اور دوسری جانب اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آئندہ اس قسم کا کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو۔ کونسل نے ایک کمیٹی تشکیل دی جسے پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں کے بقایا جات دلوانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ وزارت خزانہ نے اطمینان دلایا کہ مختلف اداروں اور کمپنیوں کے درمیان مسابقت اور سرکاری پرچیزنگ کا نیا قانون بے حد مؤثر ہے۔ اس میں سرکاری اداروں پر پرائیویٹ اداروں کے بقایا جات کی ادائیگی کے نظام میں بڑی سہولتیں دی گئی ہیں۔ نظام کے تحت براہ راست ٹھیکیدار اور ثانوی درجے کے ٹھیکیدار کو ٹھیکے کی رقم ادا کرنے کا باقاعدہ نظام مقرر کیا گیا۔ اس میں ایک سہولت یہ بھی دی گئی کہ جو اپنی نوعیت کی پہلی ہے کہ اگر براہ راست ٹھیکیدار گھپلے بازی کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے سرکاری ادارے کا کام انجام دینے والے ثانوی درجے کے ٹھیکیدار کو اس کی مطلوبہ رقم براہ راست دی جا سکتی ہے۔ اندرون ملک مسافروں سے ایئرپورٹ ٹیکس کی وصولی شروع۔ سعودی عرب کے تمام ہوائی اڈوں پر اندرون ملک سفر کرنے والے مسافروں سے 10 ریال ایئرپورٹ ٹیکس کی وصولی شروع ہو گئی۔ تواصل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے تمام ایئر لائنوں کو ہدایت جاری کر دی کہ بدھ 1 جنوری سے اندرون ملک سفر کرنے والے تمام مسافروں سے ایئرپورٹ ٹیکس کی وصولی کی جائے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے کہا کہ ایئرپورٹ فیس سے ہونے والی آمدنی ہوائی اڈوں کا بنیادی ڈھانچہ جدید خطوط پر استوار کرنے اور خدمات کا معیار بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی۔ محکمے نے کہا کہ ایئرپورٹ ٹیکس شیرخوار اور طیارے کے عملے سے نہیں لیا جائے گا۔ پائلٹ، فضائی انجینئرز اور تکنیکی عملے سے بھی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ شہری ہوابازی نے کہا کہ طیارے کا عملہ بھی فیس سے مستثنا ہوگا۔ ٹرانزٹ کے ان مسافروں سے بھی یہ ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا جو طیارے میں بیٹھے رہیں گے اور ایئرپورٹ کی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ریاض گھروں میں ڈاکے ڈالنے والے 2 شہری گرفتار۔ ریاض پولیس نے تالے توڑ کر گھروں میں گھس کر زیورات، قیمتی اشیاء اور نقدی چرانے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ دونوں نے دارالحکومت ریاض کے مختلف محلوں میں 7 وارداتوں کا اعتراف کیا۔ مسروقہ اشیاء کی قیمت 9 لاکھ ریال تھی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر بن سلمان التویجری نے کہا کہ متعدد شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے گھروں میں تالے توڑ کر قیمتی اشیاء چوری ہونے کی شکایت درج کرائی تھی۔ پولیس نے واردات کرنے والوں کے کوائف سے واقفیت اور مخصوص انداز سے سامان چوری کرنے والوں پر رکھنے کے باعث اپنے تجربے کی بنیاد پر اس طرح کے افراد کی ایک فہرست تیار کی اور شکوک کا دائرہ کار 2 مقامی شہریوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ پولیس نے کہا کہ سراغ لگانے پر پتہ چلا کہ جن 2 شہریوں پر شبہ تھا وہی وارداتوں میں ملوث تھے۔ انہیں تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ شواہد جمع کیے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ دونوں نے الاسکان، الوزارات، صحافہ، الحمرہ اور الغرناطہ محلوں میں 7 وارداتیں کی۔
انہوں نے 9 لاکھ ریال مالیت کا سامان چوری کیا۔ انہوں کو حراست میں لے لیا گیا اور اب ان کے خلاف قانونی کارروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آج آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔